ہمارے اور حضور کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ جائے گا، تھوڑا ہی فاصلہ رہ جائے گا، اب حضور ہمیں دیکھیں گے، ہم حضور کو دیکھیں گے، طلب بڑھ جائے گی، پانی کو کون یاد رکھے گا وہاں پر، حوض کوثر کی کس کو پیاس رہے گی؟ ہر بندہ مومن اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے اپنے من کی پیاس بجھا لے گا۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی، دعا کرو اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ پھر حضور پاک کے ہم اور قریب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا میں اپنے دستے شفقت سے پلاؤں گا، تو وہ منظر ذہن میں لائیے کہ جب آپ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حوض کوثر کا بھرا ہوا پیالہ ہے اور تو پاس کھڑا ہے، اور حضور اپنے دستے شفقت سے تجھے پیالہ پکڑائیں گے، تیرا نام لے کہ لے میرے امتی یہ لے پی لے، اور جب تو پیالہ پکڑے گا کیا تیری کیفیت ہوگی، کیا تیری حالت؟ اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں اور آپ کو دیکھ نہ لوں تو میں مر جاؤں گا۔ پھر انصاری رونے لگے، یہ بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا آدمی، داڑھی والا آدمی، اچھا والا بھائی حضور پاک کے سامنے آیا اور یہ چند جملے بولے، اور چند جملے بولنے کے بعد وہ رو پڑا۔ کس چیز نے رلایا؟ وہی شدت جذبات، وہی خاص کیفیت، وہی خاص تمنا اور آرزو جو اس کے دل میں موجود ہے، اس خواہش نے رلا دیا، جذبات سے مغلوب ہو گئے، جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے اور حضور سے ہی کہہ رہے ہیں حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بے حد محبت کرتا ہوں، جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے محبت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، آپ کو نہ دیکھوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں، اور یہ کہہ کر کے رو پڑے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب۔ آج کے ہمارے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان محشر میں ملاقات، اور اس ملاقات کا ہر مومن کے دل میں جذبہ، ذوق اور شوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور بے انتہا محبت کی جائے، اتنی محبت کی جائے کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اب آئیے اس طرف کہ انسان کو بڑا آدمی انسان کی سوچ بناتی ہے، جتنی بڑی سوچ ہے اتنا بڑا آدمی۔ بعض دفعہ انسان دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا نظر آتا ہے، منصب کے لحاظ سے، عہدہ کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، گھر بار کے لحاظ سے، زمین جائیداد کے لحاظ سے، لیکن سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو وہ انسان چھوٹا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان اس کے پاس یہ دنیاوی لحاظ سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی سوچ بہت اعلیٰ ہوتی، بڑی اچھی سوچ ہے، بہت بڑی سوچ ہے، بہت بڑا سوچتا ہے، لہذا یہ آدمی بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو دیکھیے، ابتدائی طور پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ دنیاوی لحاظ سے غریب غربا ہے، ماں سوائے چند ایک کے باقی لوگ کیا ہیں؟ معاشرتی لحاظ سے غریب ہیں، فقراء ہیں، نادار ہیں، بے بس ہیں، بے کس لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ ہرقل نے پوچھا تھا کہ وہ جو نبی ہے اس پر ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں، امیر ہے کہ غریب؟ کہا جی زیادہ تو ایمان لانے والے غریب غربا لوگ۔ کہا نبیوں کے ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔
تو پتہ ہی چلا کہ صحابہ کرام دنیاوی لحاظ سے غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، کوئی بڑا عہدہ، منصب، سٹیٹس نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ بہت بڑی ہے، ان کی سوچ بڑی اعلیٰ اور عمدہ ہے، ان کے خیالات بڑے شاندار ہیں، لہذا اللہ نے ان کے ان خیالات اور ان کی اس بڑی سوچ کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں انہیں بڑا انسان بنا دیا، بہت بڑے بن گئے، اتنے بڑے بن گئے کہ ان کے دور کے جو چودھری، وڈیرے، سردار، مالدار، بادشاہ، وزراء تھے نا، وہ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے، ان کی پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکے، چونکہ اللہ نے انہیں بڑا بنا۔ یہ چھوٹا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اللہ نے دنیا میں ان کو جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ تھوڑی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کے حاصل کرنے میں صرف ان کی سوچ کا عمل دخل ہے، باقی مال، دولت، روپیہ، پیسہ بعد میں ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کی جو بہت بڑی سوچ تھی، بڑی عمدہ سوچ تھی، اس سوچ، ان کی سوچوں میں سے ایک سوچ آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور وہ کیا سوچ ہے کہ وہ جب دنیا میں بیٹھتے تھے، چند صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ انصار ہیں، مہاجرین ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، مل کے بیٹھے ہیں، بھلے وہ مکہ میں ہو یا وہ مدینہ میں ہو، مسجد نبوی ہو، مدینہ کے کسی چوک پر ہو، کسی مجلس میں ہو، وہاں پر اکثر و بیشتر ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، وہ کس بارہ میں فکر مند رہا کرتے تھے، کیا وہ سوچا کرتے تھے۔ لہذا یہ بڑی مبارک سوچ ہے، اور اس بات کو جاننا یہ بہت بڑا علم ہے، بڑی معرفت اس کے اندر، بڑی پہچان ہے، بڑا گر ہے اس کے اندر، بڑے نکتے ہیں اس کے اندر۔ جو صحابہ کرام کی سوچ کو سمجھے گا اور سمجھ کر کے ویسی اپنی سوچ بنائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی کا ساتھ نصیب فرما دے گا، چونکہ ہم سوچ کے لحاظ سے انہی جیسے، انہی کی طرح سوچتے، انہی کی طرح خیالات، انہی کی طرح خواہشات، انہی کی طرح تمنائیں، انہی کی طرح آرزویں، انہی کی طرح مقاصد ہماری زندگی کے، لہذا پھر اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھ بھی نصیب فرما۔ تو صحابہ کرام کی جو ایک سوچوں میں سے ایک سوچ، ایک موضوع جس پر وہ گفتگو کیا کرتے تھے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اعلیٰ علیین میں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہم بیچارے غریب سے لوگ ہیں، ہم بہت نیچے رہ جائیں گے، لہٰذا ہماری حضور پاک سے ملاقات کیسے ہو سکے، ہم حضور پاک کا دیدار کیسے کیا کریں، ہم حضور کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے، ہماری حضور سے گفتگو کیسے ہوگی، حضور کے ساتھ مصافحہ کیسے ہوگا، ملاقات کیسے ہوگی، یہ ان کی سوچ ہے۔ یعنی ایک طرف معاشی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، علاقے کے مسائل ہیں، گرمی سردی کے مسائل ہیں، کھیتی باڑی کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل، یہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن صحابہ کرام جب بھی مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ نہ تو معاشی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، نہ سیاسی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، نہ خاندانی معاملات کو اتنا ڈسکس کرتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ہم بھی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے مقام پر ہوں گے، لیکن ہم حضور پاک سے ملنا چاہیں گے تو کیسے ملیں گے، ملاقات کرنا چاہیں گے تو کیسے ملاقات ہوگی، ہم حضور پاک کو کیسے دیکھیں گے، حضور پاک سے کیسے ملاقات، یہ ان کی سوچ ہے، اور یہ سوچ بہت بڑی سوچ، اور اس سوچ کے پیچھے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس سوچ کے پیچھے ایمان ہے، اس سوچ کے پیچھے آخرت ہے، اس سوچ کے پیچھے نہ صرف جنت بلکہ جنت میں جنت الفردوس، اور جنت الفردوس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے، اس سوچ کے پیچھے یہ ساری چیزیں، لہذا ان کی سوچ یہ ہے۔
کہ جنت بھی ملے تو کیسی ملے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، گھر بھی ملے تو کیسا ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہو، مجلس بھی ملے تو وہ مجلس ملے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، دیدار بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ اس کا مطلب ان کو جنت بھی وہ چاہیے، گھر بھی وہ چاہیے، نعمتیں بھی وہ چاہیے جن میں مرکزی حیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی مبارک سوچ، بڑی اعلیٰ سوچ، بڑی عمدہ سوچ۔ تو یہ صحابہ کرام سوچا کرتے تھے۔ تو اب یہ سوچ اللہ کو بھی بڑی پسند ہے۔ اس سوچ والے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ جن ذہنوں میں، جن دلوں میں یہ سوچ اور تمنا آرزو ہے، اللہ کو وہ ذہن، وہ دل، وہ جسم، وہ انسان، وہ افراد، وہ گروہ، وہ جماعتیں، وہ خاندان، وہ نمازی، وہ حاجی، وہ بڑے پسند ہیں اللہ کو، چونکہ ان کی سوچ وہ دنیاوی نہیں ہے، ان کی سوچ آخرت والی ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر دنیا کا نہیں سوچتے، وہ اس دنیا میں رہ کر کہاں کا سوچتے؟ آخرت کا سوچتے۔ اس دنیا میں رہ کر وہ دنیا کا نہیں، وہ جنت کا سوچتے۔ یہی تو اللہ چاہتے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، نعمتیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ان ایمان والوں کو متاثر نہ کر سکی، بلکہ اس دنیا میں رہ کر انہوں نے اپنا سوچ کا محور اور مرکز اللہ کو بنایا، اللہ کے رسول کو بنایا، اللہ کی جنت کو بنایا، آخرت کو بنایا۔ تو یہی تو اللہ پاک فرماتے ہیں۔ دو گروہوں کا ذکر کیا اللہ نے قرآن پاک میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہماری دنیا کو اچھا کر دے، دنیا میں دے دے۔ ان کی سوچ صرف دنیا ہے، فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار۔ تو اس کا مطلب جو دنیا میں رہ کر آخرت کا سوچتے ہیں، آخرت ان کا مقصد ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اب اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جن احادیث سے یہ بات واضح طور پر سمجھ آئے گی کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا، آپ کے دیدار کا کتنا ذوق رکھتے تھے، کتنا شوق رکھتے تھے، کیا ان کی تمنا تھی، کیا ان کی آرزو تھی، یہ ان کے ایمان کا لیول تھا۔ تو اس سے ہمیں موقع ملے گا اپنی اصلاح کا۔ ہمارا بھی وہی ایمان ہے، ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا بھی وہی قبلہ، وہی قرآن ہے، وہی نصیحتیں، وہی حدیثیں، تو کیا ہماری سوچ وہ بنی کہ نہ بنی، ہمارے خیالات وہ بنے کہ نہ بنے؟ تو آئیے چند ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں سماعت فرمائیں۔ امام طبرانی نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا ذکر کرتا ہوں، تو میں اس وقت تک صبر نہیں کر سکتا جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں۔ جب میں اپنی موت اور آپ کے وصال کو یاد کرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ انبیاء کے ساتھ بلند مرتبہ میں ہوں گے، جبکہ میں جنت میں داخل ہوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر دی۔ اب اس آدمی کی سب سے بڑی فکر کیا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بہت زیادہ کرتا ہوں، اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے۔ پھر میرے من میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی فوت ہوں گا، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں آپ جنت میں جائیں گے تو اعلیٰ ترین مقامات میں ہوں گے، لیکن میں تو وہاں نہیں پہنچ سکوں گا، پھر میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ میری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور خاموش۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ صحابی بیٹھا ہوا ہے، سوال کر دیا گیا، حضور پاک نے جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کے قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی. گویا کہ اس سائل سوال کرنے والے کا جواب اللہ نے سنا، اس کی طلب کو، اس کی تڑپ کو، اس کی مانگ کو، اس کی ڈیمانڈ کو، اس کے دلی جذبات کو اللہ رب العالمین نے سنا کہ جو اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے. اس کا مطلب جب صحابی بات کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اللہ بھی آسمانوں پر سن رہا ہے کہ اس آدمی کی تمنا کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، یہ کس سوچ میں مگن ہے، یہ کیا سوچتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کو سنا، سوال کو سنا. سوال کو سن کر کے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا. جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے قرآن کی ایک آیت دی اور کہا میرے نبی کو جا کر یہ سنا دو تاکہ وہ اس چاہنے والے کو سنا دے. وہ کیا آیت؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور جو اطاعت کرتا ہے اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. مطلب یہ پیغام تھا اس میں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اور تیری چاہت یہ ہے کہ قیامت کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تجھے نصیب ہو. تو یاد رکھ جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا اللہ قیامت کے دن تجھے اسی کا ساتھ نصیب فرما دے. یہ مبارک سوچ ہے. تو اس کا مطلب تڑپ پیدا کرو اپنے اندر. یہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اس کو سنیے دھیان سے، الفاظ سنیے، صحابہ کرام کے جذبات محسوس کیجئے، چونکہ وہ بھی گوشت پوشت کے انسان تھے نا. یہی دنیا تھی، یہی مسائل تھے، یہی پریشانیاں، یہی دکھ اور یہی غم تھے. ہمارے بھی وہی دکھ ہے، وہی غم، وہی پریشانیاں. کیا ان دکھوں اور پریشانیوں میں ہماری سوچ بھی وہی ہے؟ ہم یہ سوچتے نہیں جب ہم اتنا مال کما لیں گے، ایسا کاروبار ہو جائے گا، اتنی زمین جائیداد بن جائے گی، ایسا گھر بن جائے گا، ایسی گاڑی آ جائے گی، اولاد یہ کر لے گی، وہ کر لے گی. نہیں، تب ہم یہ سوچا کریں گے. کیا ایسا ہے؟ نہ، انہی حالات میں زندگی گزرنی ہے اور انہی حالات میں آپ نے اپنی سوچ بنانی ہے اور اس سوچ کو لے کر آپ نے جینا ہے، زندہ رہنا ہے. یہی سوچ لے کر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، یہی سوچ لے کر آپ سجدہ کر رہے ہوں، یہی سوچ لے کر آپ دعا کر رہے ہوں، یہی سوچ لے کر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، یہی سوچ لے کر آپ حج کر رہے ہوں، یہی سوچ لے کر آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہوں. سوچ یہی ہونی چاہیے. جب آپ کی ایسی مثبت سوچ ہوگی، بڑی سوچ ہوگی، اعلیٰ سوچ ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی بڑا اعلیٰ مقام مرتبے والا بنا دے. مسئلہ وہی سوچ کا ہے. اب ایک اور صحابی، ان کی تڑپ سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جب میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو لوں اور آپ کو دیکھ نہ لوں، میں گمان کرتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، میری روح نکل جائے گی. میں گھر ہوں، آپ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کا ذکر جیسی آیا، آپ کا نام نامی اسم گرامی آیا، مجھ پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتا ہوں. میں گھر کو چھوڑتا ہوں، اہل و عیال کو چھوڑتا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے چل پڑتا ہوں. اور جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں پڑتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا دم گھٹ جائے گا، میری جان نکل جائے گی، میری روح نکل جائے گی. یہ بڑی اعلیٰ کیفیت. دیکھو بھائیو، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں تو ہم بھی سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں سوچ کر کبھی کیفیت پیدا ہوتی ہے ہماری جان پہ بنائی، دم گھٹنے لگا ہو، جان نکلنے لگی ہو؟ وہ صحابی رسول یہ کہہ رہے کہ میرا روح نکلنے لگتی ہے، ایسے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، میرا دم گھٹ جائے گا، تو میری روح نکل جائے گی. میں یہ بھی یاد کرتا ہوں اگر میں جنت میں داخل ہو بھی جاؤں تو میں جنت میں آپ سے کم مرتبہ پر فائز ہوں گا. یہ چیز مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے، بڑی تکلیف دیتی ہے کہ یار جنت میں بھی چلا گیا، اب جنت کی ساری نعمتیں مل گئیں لیکن حضور پاک کا دیدار نصیب نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ مجھے تو یہ بات بڑی سخت لگتی ہے کہ جنت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا دیدار نہ ہوا تو مجھے چین نہیں پڑے گا، مجھے آرام نہیں ملے گا، مجھے سکون نہیں ملے گا، میں اس کے باوجود بھی تڑپ جاتا ہوں۔ حالانکہ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تسلی کیا ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جنت میں داخل ہونے کے بعد تو کوئی پریشانی کوئی غم نہیں نہ ہے، اللہ سارے ہم اور غم اور پریشانی اور تکلیفیں دور کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اہل ایمان جنہوں نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، پریشانیوں میں گزاری، اللہ ایک دفعہ جنت دکھائے گا اور جنت دکھا کر کے پوچھے گا بتا بھی کوئی تکلیف آئی؟ کہے گا یا اللہ کوئی تکلیف نہیں آئی۔ جنت کو ایک دفعہ دیکھ لینے کے بعد سارے غم بھول جائیں گے۔ لیکن وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں میں جنت میں داخل ہو گیا، پھر میں سوچتا ہوں کہ حضور پاک کا دیدار ہوگا نہیں ہوگا، آپ سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، اور جب میں سوچتا ہوں حضور پاک کا مقام بہت بلند ہوگا، میرا مقام بہت کمتر ہوگا، میں نہیں مل سکوں گا، لہذا میرا دم گھٹنے لگتا ہے، مجھ پر یہ بات بڑی مشکل ہے۔ اچھا کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ درجہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہی درجہ، وہی جنت، وہی لیول عطا کر دے جہاں پر آپ ہو۔ میری خواہش یہ ہے، اول خواہش یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور پھر آپ خاموش ہو گئے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ سوچئے جب یہ صحابی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضور پاک کتنا خوش ہو رہے ہوں کہ یار اس کو مجھ سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنی جستجو ہے، اتنی طلب اور تڑپ ہے۔ اور میرے بھائیوں کبھی اپنے ایمان کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ سے بھی کلام کیا کرو، کیا میرے اندر بھی حضور پاک کی اتنی طلب اور تڑپ ہے؟ کیا اتنی محبت ہے؟ کیا اتنی چاہت ہے؟ کیا میرے بھی یہی جذبات ہیں؟ اور یہ جذبات سچے ایمان اور اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ اعلیٰ جذبات، یہ اچھی سوچ اور فکر نہیں ہے تو سمجھئے ہمارا ایمان اس لیول کا اعلیٰ معیار کا نہیں۔ چونکہ یہ سوچ پیدا ہونا اس ایمان کی نشانی۔ جیسے آپ بہت ساری چیزیں کھاتے بھی، جو چیز خالص ہو، اچھی ہو، اعلیٰ قسم کی ہو، کھاتے کے ساتھ ذائقہ فوراً جی میں آتا ہے، من کہتا ہے کہ ہاں بھی یہ اصلی چیز ہے۔ اور اگر آپ وہ دودھ ہی پی رہے لیکن آپ کو ذائقہ ہی نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے پتہ نہیں یار کیا پی رہا ہوں میں، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائیوں جب اس طرح کی سوچ بن رہی ہے، فکر بن رہی ہے، خیالات آ رہے ہیں، نظریات آ رہے ہیں، تو سمجھیے آپ کا ایمان بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے، آپ کا ایمان بہت ہی خالص ہے، اللہ کو ایمان بہت ہی پسند ہے، آپ کا ایمان مکمل اور اکمل ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے آپ کے اندر اس سوچ کا پیدا ہونا۔ چونکہ صحابہ کرام کا ایمان اللہ نے بہت پرکھا، بڑا اس کا امتحان لیا، بار بار امتحان لیا گیا، تو تب جا کے ان کے ایمان میں نکھار پیدا ہوا، اور پھر اعلیٰ اس ایمان سے یہ اعلیٰ کیفیات اور یہ اعلیٰ سوچیں اور اعلیٰ خواہشیں پیدا ہوئی۔ اللہ ہمارے ایمان کو بھی ایسا خالص و عمدہ اور اعلیٰ بنا۔ ایک تیسری روایت میں حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان، میری اولاد، میرے اہل و عیال اور میرے مال سے بھی زیادہ محبوب۔ یہ چار چیزوں کا ذکر کیا، چار چیزوں سے آپ مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں اور آپ کو دیکھ نہ لوں تو میں مر جاؤں گا۔ پھر انصاری رونے لگے، یہ بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا آدمی، داڑھی والا آدمی، اچھا والا بھائی حضور پاک کے سامنے آیا اور یہ چند جملے بولے، اور چند جملے بولنے کے بعد وہ رو پڑا۔ کس چیز نے رلایا؟ وہی شدت جذبات، وہی خاص کیفیت، وہی خاص تمنا اور آرزو جو اس کے دل میں موجود ہے، اس خواہش نے رلا دیا۔ جذبات سے مغلوب ہو گئے، جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے اور حضور سے ہی کہہ رہے ہیں حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بے حد محبت کرتا ہوں، جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے محبت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، آپ کو نہ دیکھوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ اور یہ کہہ کر کے رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھا ہر چیز دیکھتا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے۔
وہ آتا ہے نا سورہ مجادلہ میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، پھر ایک بیوی آئی اور سوال کر رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا اس خاتون کی بات کو جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے۔ اس کا مطلب اللہ رب العالمین سنتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے۔ اب یہ صحابی ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور بیٹھا ہوا ہے اور اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اگر میں آپ کو نہ دیکھوں تو چین نہیں پڑتا، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، اور رو پڑا یہ کہہ کر کے۔ تو کیا خیال ہے اللہ اس کی گفتگو آسمانوں پہ نہیں سن رہا کہ میرے گھر میں میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسے دل نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ عطا فرمائے۔ رونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے، آپ انبیاء کے ساتھ بلند مرتبے پر چلے جائیں گے، جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو مرتبہ میں آپ سے کم ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا اور خاموشی اختیار کر لی، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر نازل ہو گئے کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، محبت کرتے ہو نا تو بس جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ آگے سے جواب سنو اس کا، یہ نہیں کہا میں نے یہ کیا اور وہ کیا، فلاں کیا فلاں کیا۔ آپ نے اسے تیاری کیا کی ہے؟ کہتا میرے پاس نہ تو زیادہ روزے ہیں نہ زیادہ نمازیں ہیں، میرے پاس تو صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نمازیں روزے تو میرے پاس زیادہ نہیں ہے، صرف جو مجھے اپنے نامہ اعمال میں واضح طور پر نظر آتی ہے وہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے میرے پاس۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، بس پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ تو محبت کرتا اللہ قیامت کے دن تجھے اسی کے ساتھ کر دے گا، اسی کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے اپنے آپ سے پوچھو مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ مال سے، دولت سے، کام کاج سے، کاروبار سے، اپنے اولاد سے، برادری سے، اپنی ذات سے، اپنی خواہشات سے، کس سے محبت ہے؟ فیصلہ کرو اپنے آپ سے، اپنے آپ سے پوچھو، جائزہ لو، دیکھو تیرا ضمیر کیا جواب دیتا ہے، اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل یہ سوال کیا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قربانیاں دی، مارے کھائیے، اسلام کے لیے ہجرتیں کی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اسلام کے لیے غیرت اور حمیت رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ان کے لیے، مراد رسول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتا ہے، کتنی دفعہ مشورہ دیا اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ساتھ جا رہے۔ آپ نے پوچھا عمر ایک بات تو بتا، کہا جی اللہ کے رسول فرمائیے، کہا تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا تھا یہ بہت محبت کرتا ہوں، بڑی محبت ہے آپ سے۔ آپ نے سوال کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ رک گئے، سچے آدمی تھے نا، جھوٹ نہیں بولا۔ کہا نہیں حضور اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت آپ سے، ہاں باقی ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، بات نہیں بنے گی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنی، اب اس کے ساتھ اس دوسری حدیث کو جوڑ لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس سے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ساری دنیا کے لوگوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو کہا الآن، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اب بات بن گئی، یعنی اب تیرا ایمان وہ ایمان بن گیا، وہ کامل اکمل مکمل ایمان بن گیا۔ تو اس سے پتہ چلا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود سچ بول رہے کہ حضور ایک طرف آپ کی ذات ہو، ایک طرف میری ذات ہو، اور میں اپنے آپ سے پوچھوں بتا تجھے کس سے زیادہ محبت ہے، تو جواب یہ آتا کہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر تو بات نہیں بنے گی۔ کہا حضور اگر بات نہیں بنے گی پھر میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، چونکہ ہر صورت ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے نا، کامیابی چاہیے نا۔ اگر اس سے بات بنتی ہے کہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کروں، تو آج کے بعد عمر اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبت۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے بھی ہر شخص کیا کرے، اپنا جائزہ لے، پوچھے تجھے اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت ہے؟ تجھے اپنے آپ سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ کے رسول سے؟ مال سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ کے رسول؟ تو آپ کا مننا آپ کو جواب دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، کس سے کتنی محبت ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نفس آپ کو بتا دے گا۔ آپ کا نفس صحیح جج بن کر ججمنٹ دے گا آپ کو کہ تیرے اندر زیادہ محبت مال کی، دولت کی، برادری کی، کنبے کی، قبیلے کی ہے، اللہ رسول تو بات میں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے واقعات، ایک اور واقعہ سنیے، حضرت عبداللہ بن زید نام ہے، حضرت عبداللہ بن زید انصاری ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، فوت ہو جائیں گے آپ اور ہم بھی فوت ہو جائیں گے، تو آپ تو اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، تو پھر اس وقت ہم آپ کے ساتھ کیسے جمع ہوں؟ فکر وہی ہے، صحابہ کرام کی فکر وہی ہے، ہم آپ کے ساتھ کیسے ملاقات کریں گے، کیسے ملیں گے، کیسے دیدار کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہو گئے تو انہوں نے پتا اللہ سے کیا دعا کی، یا اللہ مجھے اندھا کر دے، میں حضور پاک کے بعد کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ سے دعا کر دے کہ ان آنکھوں سے میں صرف حضور کو دیکھنا چاہتا تھا، لہذا حضور پاک اب نہیں ہے تو میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا ہی، یا اللہ مجھے اندھا کر دے۔ اچھا، اور ساتھ اور دعا، یا اللہ میں جب دوبارہ مجھے آنکھیں ملے تو میں ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے اس وقت تک کے لیے اندھا کر دے کہ جب تک میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو اور میں دوبارہ آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد کسی کو سب سے پہلے دیکھوں تو وہ چہرہ کس کا ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ صحابہ کرام کے اعلیٰ جذبات ہیں، یہ ان کی ایمانی کیفیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان کے اندر یہ سوچ کس چیز نے پیدا کی؟ ان کے ایمان نے، ان کے عقیدے نے، قرآن اور حدیث نے۔
لہذا ہمارا بھی عقیدہ، ایمان، نظریہ، عقیدہ وہی ہے، ہم بھی انہی کے راستے پر چلنے والے، انہی کا نام لیتے ہیں، وہی ہمارے رہنما، مقتدا، پیشوا ہے۔ لہذا پھر ہماری بھی سوچ ان جیسی ہونی چاہیے، ہمارے جذبات بھی وہی ہونے چاہیے۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ سخت پریشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیا وجہ ہے، بہت پریشان ہو، دکھی ہو، غمگین سے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، غور و فکر کرتا رہتا ہوں اور اسی وجہ سے میں پریشان ہوتا رہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو عرض کی ہم صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کل آپ جب فوت ہو جائیں گے تو آپ انبیاء کے ساتھ بلند مرتبوں پر فائز ہوں گے اور ہم آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہم آپ تک نہیں پہنچ سکیں، ہمارے تو ویسے اعمال نہیں، ہمیں تو وہ درجہ نہیں ملے۔ لہذا پریشانی یہ ہے کہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، پہنچنا چاہیں گے، دل چاہے گا، خواہش ہوگی آپ کو دیکھنے کی، آپ کے پاس بیٹھنے کی، آپ سے بات کرنے کی، آپ کی باتیں سننے کی، آپ کی محفل کی وہ کیفیت ہم اپنے دل سے محسوس کرنا چاہیں گے، لیکن وہ تو نصیب نہیں ہوگی کیونکہ آپ بہت بلند مرتبہ پر فائز ہوں گے اور ہم بہت نیچے ہوں گے۔ یہ ہے میری پریشانی، یہ ہے میرا غم، یہ ہے میرا دکھ، یہ چیز مجھے پریشان کی رکھتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور یہ آیت نازل کی کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، اور یہ ساتھ بہت اچھا ہے۔ تو آپ نے کہا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا، اس نے بھی یہ پوچھا تھا کہاں ہے وہ؟ تو بتایا گیا وہ حاضر ہوا، آپ نے آیت سنائی کہ پریشان نہ ہو، اللہ جو نبی نہیں ہے امتی ہیں لیکن اس محبت کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے ان کو نبیوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ نبی تو نہیں بن سکیں گے لیکن اللہ نبیوں کا ساتھ عطا کر دے گا، اور جو نبیوں کے ساتھ ہو گیا پھر نبیوں کے ساتھ بیٹھے گا بھی، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، باتیں بھی کرے گا، دیدار بھی کرے گا، سارا کچھ اسے میسر آ جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، صحابہ کرام کے دل کے یہ جذبات ہیں کہ مرنے کے بعد ہم حضور پاک سے کیسے ملیں گے، ملاقات کیسے ہوگی، میدان محشر میں بھی اور قیامت کے دن بھی، اللہ کی جنت میں بھی، یہ ساری ان کی خواہشات اور تمنائیں۔ لہذا ان ساری احادیث کو سن کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہت اعلیٰ تھا، مرتبہ بہت بلند تھا، تقوی ان کے اندر بہت زیادہ تھا، وہ اللہ کے چنے اور پسندیدہ لوگ تھے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ ان کی اس سوچ کی وجہ سے، ان کے ان جذبات کی وجہ سے، ان کی اس کیفیت کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہی جذبات پیدا کریں، یہی سوچ بنائیں، یہی فکر بنائیں، یہی کیفیت بنائیں۔ اب آئیے قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر میں ہوں گے تو میدان محشر میں ہم کس کو ڈھونڈیں گے؟ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، پھر فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، پھر سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، پھر کہا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ ہو جاؤ، تو سب لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو بتائیے میدان محشر میں کون کھڑا رہ جائے گا جو کسی کے ساتھ نہیں جائے گا؟ جنہوں نے دنیا میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا امام نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو بنایا کہ ہمارے امام صرف مقتدا، پیشوا، رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی وہ براہ راست انہی کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔
سب کا احترام ہے، صحابہ کرام کا بھی احترام ہے، تابعین کا بھی احترام ہے، محدثین کا بھی احترام ہے، ائمہ کا بھی احترام ہے، بزرگان دین کا بھی، سب کا احترام ہے، لیکن اطاعت کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کس کی ماننی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نماز کس کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب مانتے سب کو ہے، لیکن اطاعت کس کی ہے؟ فرما برداری کس کی ہے؟ براہ راست ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی، پھر کسی کا قول ہو، کسی کا فتویٰ ہو، کسی کی رائے ہو، وہ اس کو مبارک۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، جو چار ائمہ میں سے ایک امام ہے، اہل سنہ کے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے، ان کے ماننے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب۔ کسی نے عرض کیا ان سے کہ حضور آپ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں تو ایک طرف قرآن کی آیت ہو تو اب کیا کریں؟ کہا بھائی قرآن کی آیت پر عمل کرنا، میری بات چھوڑ دینا۔ پھر کسی نے کہا جی آپ کی بات یوں ہے، حدیث میں یوں آتا ہے، اب کیا کریں؟ کہا بھئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ کی بات یوں ہو، آپ نے ایک بات یوں ارشاد فرمائی ہے لیکن کسی صحابی رسول نے بات یوں ارشاد فرمائی ہے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا میری بات کو چھوڑ دینا اور صحابی رسول کی بات کو مان لینا۔ لہذا وہ تو دنیا میں یہ فرما کر گئے، کہہ کر گئے، بتا کر گئے کہ جب صحیح حدیث آ جائے، میں امام، میں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ میری بات کو بھی چھوڑ دو، کسی کی بات کو بھی چھوڑ دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو۔ یہی بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، یہی بات امام احمد ابن حنبل نے کہی کہ دنیا میں کسی کی بات کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی غلطیوں سے اگر کسی کو معصوم بنایا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے کوئی غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم چاہیں گے نا ہماری ملاقات ہو جائے، کیوں بھائی چاہیں گے؟ دیکھو میں آپ کو یہ ہر اس بندے کی کیفیت بتاتا ہوں جس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے گیا۔ جو پہلی دفعہ جب بندہ جاتا ہے خانہ کعبہ مکہ میں جاتا ہے تو مکہ میں جا کر، مکہ سارے کا سارا ہی بڑا عظیم شہر ہے، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اس شہر کی، اس کے در و دیوار، اس کی گلیاں، اس کی پہاڑیاں، اس کے درخت، اس کے پرندے، ان کی سب محترم ہے، احترام ہے ان کا، کیونکہ وہاں تو آپ کوئی درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، گھاس بھی نہیں کھیڑ سکتے، حرم کے اندر کوئی آپ جانور نہیں مار سکتے، ہر چیز محترم ہو گئی۔ لیکن خانہ کعبہ میں مکہ میں جا کر سب سے زیادہ احترام والی چیز کیا ہے؟ سڑکیں ہیں، پہاڑیاں ہیں، درخت ہیں، انسان ہے کہ خانہ کعبہ ہے؟ کیوں بھی کیا ہے؟ سب سے زیادہ عزت و عظمت والا خانہ کعبہ ہے۔ تو مکے میں جا کر انسان دیوانوں کی طرح اگر کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کو ڈھونڈتا ہے، اور جب حرم میں داخل ہو کر، مسجد حرام میں داخل ہو کر، پھر جب دروازوں سے داخل ہوتا ہے تو نظریں بار بار اٹھتی ہیں کہ خانہ کعبہ کدھر ہے، اور جب خانہ کعبہ پر نظر پڑ جاتی ہے تو نظر ٹھہر جاتی ہے، اس کے بعد دائیں بائیں نظر نہیں بھٹکتی۔ اس کا مطلب نظر جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا۔ اب اس کے بعد آپ جب لوگ مکہ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مدینہ بھی جاتے ہیں، دوسرا حرم ہے ہمارا، مسجد نبوی ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال گزارے ان گلیوں میں، لہذا پھر مدینہ کی طرف سفر ہوتا ہے۔ تو جب مدینہ کی طرف سفر ہوتا ہے تو مدینہ کی طرف جاؤ تو ایک خاص قسم کی کیفیات اور جذبات دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا ہے ویسے ویسے وہ صدائیں، وہ آوازیں، وہ ماحول، وہ کیفیات بندے پہ طاری ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، وہ واقعات، وہ صحابہ کرام وہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے انسان داخل ہوتا ہے وہاں پر
تو جذبات قابو نہیں رہتے. ابھی انسان اپنی بس میں بیٹھا ہے, گاڑی میں بیٹھا ہے, سوچ سوچ کر یہ آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیفیات ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ مسجد قباء سے اندر گئے, پھر اپنے ہوٹل میں گئے, ہوٹل سے پھر آپ نے کہا اب مسجد نبوی میں جائیں گے, نماز پڑھیں گے. جب بتایا جاتا ہے مسجد نبوی ادھر ہے, آپ یا تو پیدل جا رہے ہیں گاڑی میں, جہاں بھی آپ اترے کہا گیا او سامنے مسجد نبوی ہے, تو انسان پھر دیوانہ وار مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے. پھر مسجد نبوی میں چلا جاتا ہے تو مسجد نبوی کی عمارت کو بھی دیکھتا ہے اور میناروں کو بھی دیکھتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف بھی نظر اٹھتی ہے کہ یہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, جب مسجد مدینہ میں جا کے مسجد نبوی پر جا کے نظر ٹھہرتی ہے, مکہ میں جا کر خانہ کعبہ پر جا کر نظر ٹھہرتی ہے, تو جب میدان محشر ہوگا آپ اپنے اپنے علاقوں سے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور نکل کر کے پھر میدان محشر کی طرف چلیں گے, اور پھر بتایا جائے گا میدان محشر قریب آ چکا ہے. تو میدان محشر میں قریب جب ہم چلے جائیں گے, ان ہو جائیں گے, تو میدان محشر میں جا کر کیا خواہش ہوگی, ہم کس سے ملیں, ہم کس کو دیکھیں, کس سے پانی پیئیں, کس کا چہرہ انور دیکھیں گے. یہ جذبات جیتے جی من میں پیدا کر لو, جیتے جی یہ خواہش اپنے من میں دل میں سوار کر لو, کیونکہ یہ خواہش مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ سلامت رہے گی. اسی خواہش کے ساتھ اٹھو گے, یہی جذبات لے کر اٹھو گے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی حاجی حج کرتا ہوا فوت ہو جائے پھر اس کو اسی طرح دفنا دو, قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا. جو کہ حاجی کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, وفات ہو گیا تو قیامت کے دن بھی اپنی قبر سے کیا کہتا اٹھے گا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. ایسے ہی کوئی جہاد میں جاتا ہے اور جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاتا ہے, حکم ہے شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا, اس کو نہلایا نہیں جاتا, اسی طرح زخموں کے ساتھ خون کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے دوبارہ خون بہنا شروع ہو جائے گا, اسی حالت میں اٹھے گا. پتہ یہ چلا کہ جب ایک بندہ تلبیہ کہتا ہوا فوت ہو رہا ہے تو ایک بندہ اپنے گھر میں, علاقے میں, بستی میں, شہر میں, کہیں بھی ہے, وہ اس خواہش کے ساتھ فوت ہوتا ہے. اس کے زبان پر کس کا نام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. کیا آرزو ہے کہ میں حضور پاک کو دیکھ لوں, حضور پاک سے مصافحہ کر لوں, حضور پاک کے ساتھ بیٹھ جاؤں, حضور پاک کے دستے شفقت سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہو جائے. یہ تمنا ہے, یہ تڑپ ہے, یہ آرزو ہے. اس کی زبان پر یہ ذکر رہتا ہے اور اسی ذکر کے ساتھ فوت ہو گیا تو میرا ایمان ہے قیامت کے دن وہ اسی خواہش کے ساتھ, اسی تمنا کے ساتھ, اسی ذکر کے ساتھ قبر سے اٹھے. اور پھر اللہ رب العالمین اس کو میدان محشر میں کس کا ساتھ عطا فرما دیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تصور کیجئے شام کا علاقہ ہے, آپ وہاں پر پہنچ گئے, میدان محشر میں بہت سارے لوگ ہیں, کہیں عیسائی ہیں, کہیں یہودی ہیں, کہیں ہندو ہیں, کہیں سکھ ہیں, کہیں کوئی. آپ پوچھتے جا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے, آپ کا حوض کدھر ہے, حوض کوثر کدھر ہے. آپ کو بتایا جائے اس طرف, وہاں چلے جاؤ, آپ اس طرف چلنا شروع ہو جائیں. کیا کیفیت ہوگی, کیا مکے والی کیفیت بنے گی کہ نہیں, اور مدینے والی کیفیت بنے گی کہ نہیں. چونکہ اب مدینہ میں تو مسجد نبوی ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے نا, لہذا اب بھی ہم جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں. لیکن میدان محشر میں تو حضور بنفس نفیس موجود ہوں گے, بذات خود موجود ہوں گے, بذات خود موجود ہوں گے. اور کیا کر رہے ہوں گے, اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے. جب امتی آئیں گے حضور پاک ان کو دیکھتے ہیں, یہ میرے امتی آ رہے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک جماعت, ایک گروہ, چہرے روشن چمکدار پیشانیوں کے ساتھ, وضو کے اعضاء چمک رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی طرف آ رہے ہیں, لیکن ابھی آپ کے قریب نہیں آ پائیں گے کہ فرشتے آ جائیں گے. فرشتے آ کر ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے. حضور پاک تڑپ کے کہیں گے, او بھائی ان کو کیوں روکتے ہو, یہ میرے امتی ہے. آپ فرما رہے ان کو آنے دو, یہ کون ہے,
میرے امتی ہیں۔ حضور پہچانتے ہیں نا، پھر پہچانتے ہیں نا، فرمائیے میرے امتی آنے دو۔ فرشتے آگے سے کہیں گے حضور امتی تو آپ کے ہی ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے آپ کو نہیں پتا، انہوں نے آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد دین میں نئے نئے کام شروع کر دیے، جو جی چاہ دین کے نام پہ کرنا شروع کر دیا۔ عیدیں کتنی بنائی؟ 2، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کا منانے کا طریقہ بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، کب کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا سنت ہے، سب کچھ بتایا۔ انہوں نے 2 کی بجائے 3 بنا لی، اور اس تیسری کو 2 سے بھی زیادہ اہمیت، لہذا نئے نئے کام شروع کر دیے، لہذا یہ نئے نئے کام شروع کیے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں نام تو آپ کا لیا لیکن آپ کے دین سے بیزار ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا، دین سے نفرت اور قدرت پیدا ہو گئی۔ حضور پاک جیسی یہ بات سنیں گے کہیں گے فَسُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، ان کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو، دفع کر دو ان کو مجھ سے، لہذا ان کو دور کر دیا جائے۔ لیکن جو لوگ بدعتی نہیں ہوں گے، نئے نئے کام نہیں کیے ہوں گے، تو وہ آ رہے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نے کون آ رہے ہیں؟ فرض کر لو، ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے یہ کینچی ہے، کینچی کی مسجد توحید ہے، مسجد توحید میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں جیسے یہاں جمع ہے قیامت کے دن بھی جمع کر دے، میدان محشر میں بھی ہم جمع ہو جائیں، اور وہاں جمع ہو کر ہم سب ایک گروہ بن کر ہم چلے، چلو بھائی کہاں چلے؟ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے، ڈھونڈتے ہیں حضور پاک کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن کوئی مجھے ڈھونڈے اور میں نہ ملوں تو 2 جگہ پر مل جاؤں گا، یا تو پل صراط کے پاس، میزان کے پاس مل جاؤں گا، اور یا پھر کہاں ملوں گا؟ اپنے حوض پر مل جاؤں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ دے کر گئے ہیں کہ قیامت کے دن میرے ڈھونڈنے والے مجھے ڈھونڈیں، ان جگہوں پر آ کر مجھے ڈھونڈ لینا، تو لہذا وہاں ہم جمع ہو کر ہم کہیں آؤ جی چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، پیاس بھی بڑی لگی ہوئی ہے، تو کہاں چلے؟ چلو اپنے نبی کے حوض پر چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کی طرف ہم چل پڑے، چلتے چلتے دور سے پتہ چلا وہاں سب سے زیادہ بھیڑ ہے، سب سے بڑا مجمع ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ہی امتی ہوں گے، سب سے زیادہ بھیڑ میرے ہی حوض پر ہوگی، سب سے زیادہ صفے میری امت کے لوگوں کے، ہم کہیں گے وہ سب سے زیادہ صفے ہیں، سب سے زیادہ بھیڑ ہے، یقیناً وہیں پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اس طرف چل پڑیں گے، اور جب ہم اس طرف جائیں گے لوگ پانی پی کر جا چکے ہوں گے، اور پھر ہماری نظر پڑے گی حوض کوثر پر، تو حوض کوثر پر ہمیں حضرت ابوبکر بھی نظر آئیں گے، عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر رضی اللہ اجمعین، عشرہ مبشرہ نظر آئیں گے، نبی کے اہل بیت نظر آئیں گے، بدر والے، احد والے، احزاب والے، بیعت رضوان والے، سارے صحابہ نظر آئیں گے، اور ان کے درمیان میں ان ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند کی طرح چمکتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آئیں گے۔ پھر ہم اور قریب بڑھ جائیں گے، ہم اور قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے اور حضور کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ جائے گا، تھوڑا ہی فاصلہ رہ جائے گا، اب حضور ہمیں دیکھیں گے، ہم حضور کو دیکھیں گے، طلب بڑھ جائے گی، پانی کو کون یاد رکھے گا وہاں پر، حوض کوثر کی کس کو پیاس رہے گی؟ ہر بندہ مومن اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے اپنے من کی پیاس بجھا لے گا، یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی۔ دعا کرو اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ پھر حضور پاک کے ہم اور قریب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا میں اپنے دستے شفقت سے پلاؤں گا، تو وہ منظر ذہن میں لائیے کہ جب آپ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حوض کوثر کا بھرا ہوا پیالہ ہے، اور تو پاس کھڑا ہے، اور حضور اپنے دستے شفقت سے تجھے پیالہ پکڑائیں گے، تیرا نام لے کہ لے میرے امتی یہ لے پی لے، اور جب تو پیالہ پکڑے گا کیا تیری کیفیت ہوگی، کیا تیری حالت ہوگی، کیا تیرے جذبات ہوں گے، کیا تیری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، کیا تو خوشی کے آنسو وہاں پر نکالے گا، کیا تیری کیفیت ہوگی؟ میرے بھائیوں ان جذبات کو، ان کیفیات کو اپنے من میں سوچا کرو، ان کو تازہ کیا کرو تنہائیوں میں بیٹھ کر، کیونکہ یہ مبارک خیالات ہیں، یہ وہ جذبات ہیں، یہ وہ تصورات ہیں جو بالکل صحیح ہے، جو حقیقی ہے، اس طرح ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ مبارک خیالات، یہ جذبات تمہارے ایمان کی ترجمانی اور عکاسی کریں گے، اور یہ جذبات اور خیالات تمہیں گناہوں سے روکیں گے، برائیوں سے روکیں گے، پریشانیوں سے روکیں گے، حق تلفی سے روکیں گے، حقوق غصب کرنے سے روکیں گے، تمہیں
تمہاری تنہائیوں کو بھی خلوت و جلوتوں کو پاک اور صاف کر دیں گے، تمہیں ایمان اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز کر دیں گے، کیونکہ یہ جذبات یہ عام جذبات نہیں ہے، یہ خاص جذبات اور خاص کیفیات ہے۔ تصور کیجئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت، آپ کا پیالے پہ ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، حضور کا ہاتھ اس طرف ہے، پیالہ ایک ہے، پیالے کے ایک طرف آپ کا ہاتھ ہے اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور پھر وہ تو پیالہ لے کر کے حضور کے سامنے اپنے منہ سے لگائے گا اور وہ پیے گا۔ حضور نے فرمایا میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اس کو ایک مرتبہ پی لے گا قیامت کے دن دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک۔ تو یہ لذت والا، ذائقے والا، میٹھا شہد والا، یہ خوشبو والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملنے والا یہ حوض کوثر کا جام جب تو پیے گا تو تیرے سارے دکھڑے دور ہو جائیں گے، تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تو کامیاب ہو جائے گا، کامیابی کا اعلان ہو جائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کی جنت کی طرف بڑھے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر کچھ پہلے کچھ بعد میں جنت کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ ہوں گے، سب سے آگے آپ ہوں گے، قیادت آپ کریں گے، اور پھر جنت کے دروازے پر جب جائیں گے تو جنت کے دربان اور فرشتے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہم آئے تو سب سے بعد میں ہیں، ہماری امت جو ہے ہمارا نمبر سب سے بعد میں ہے، لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے داخل ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرما رہے، حمد کا جھنڈا آپ کے پاس ہے، آپ اپنی قیادت میں لے کر جا رہے ہیں، اور جنت کے دروازے میں جب پہنچیں گے دستک دیں گے تو وہ پوچھے گا من انتا، تو کون ہے؟ تو آپ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ بھی آگے سے کہے گا آپ محمد ہیں، تو مجھے بھی یہی آرڈر تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ کے آنے سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، لہذا آپ آگے ہیں، سب سے پہلے انٹری آپ کی ہے، لہذا آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ پھر حضور پاک بھی داخل ہوں گے، اور حضور کے چاہنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، آپ کو مقتدا، پیشوا، رہنما ماننے والے، آپ کی حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کے مقابلہ میں کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دینے والے۔ ہاں اس وجہ سے لوگ بہت سارے الزامات بھی لگاتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، دیکھو یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، بڑوں کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیو یہ محض ہم پر الزام ہے، اللہ کی قسم یہ بات جھوٹ ہے۔ ہم تمام بزرگوں کو مانتے ہیں، تمام اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں، تمام محدثین، ائمہ، تابعین، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولادوں سے سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں احترام سب کا کرو، لیکن اتباع کس کی کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیروی کس کی کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ اللہ نے ان کو ہی ہمارا رہنما، مقتدا، پیشوا بنایا، انہی کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، انہی کے لیے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، انہی کے بارے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، اے لوگو تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، نمبر ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، ان دونوں کو پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بس ہم یہی کہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی چیز قیامت کے دن ہماری کامیابی کی ضمانت بن جائے گی کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کوئی کسی کے فتوے پر عمل کرتا ہے، کوئی کسی کی بات مانتا ہے، کوئی کسی کو پیشوا مقتدا مانتا ہے، کوئی کسی کے نام پر فرقہ اور جماعت اور گروہ بناتا ہے، لیکن ہم کسی کے نام پر نہیں بناتے۔ ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، قرآن کی بات مانو، حدیث کی بات مانو۔ قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو قرآن و حدیث
حل نہ کرتے ہو۔ قرآن و حدیث اللہ کا دین ہے اور یہ مکمل ہے، اور مکمل دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین ناقص ہے لہذا کسی اور کی بات اور قول اور فتویٰ اور رائے کی ضرورت، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے۔ قرآن اور حدیث میں تمام قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، حضور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر مجھے شعر تو نہیں آتے زیادہ، لیکن پنجابی کا ایک شعر ہے، وہ آج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے استاد حافظ یعقوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، بہت مخلص اچھے آدمی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم نے بچپن میں انہیں خطبے سنے تو ان سے وہ شعر سنا، تو اس موقع پہ وہ فٹ کرتے تھے کہ جب حضور پاک اپنی امت کو لے کر جنت کی طرف جائیں گے اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر دربان پوچھے گا، پھر آپ جواب دیں گے، پھر دروازہ کھولا جائے گا، پھر آپ داخل ہوں گے۔ وہ کہا کرتے تھے، شعر یوں ہے کہ میں محمد آمنہ دا جایا، میں محمد آمنہ دا جایا، دروازہ چھیتی کھولو جنت، میں امت نال لے آیا۔ تو وہ کہا کرتے تھے بھئی دروازہ جلدی کھول لو، میں اپنی امت کو ساتھ، یہ تھکے ہارے لوگ مارے کھا کر آئے ہیں، تکلیفیں سہ کر آئے ہیں، میرے امتی آئے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے میرے ساتھ آئے ہیں، لہذا دروازہ جلدی کھول دو تاکہ جنت میں داخل ہو کر اپنی تھکاوٹ اتارے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج کا ہمارا یہی موضوع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذوق اور شوق پیدا کرو۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ دنیا میں ہم سوئے کسی دن اپنے بستر پر اپنے گھر میں، اور تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دے۔ ممکن ہے نا، دیدار تو ہو سکتا ہے، حضور پاک خواب میں تو آ سکتا ہے، ہم اس وقت پیدا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن دل میں جتنی شدید خواہش ہوگی، خواب جو آتے ہیں ان کے پیچھے یہ بھی ہوتا ہے، جو چیز بندہ سارا دن زیادہ سوچتا ہے، جو چیز من میں سوار رہتی ہے، زیادہ اس کے بارے میں خیالات اور تمنائیں آرزویں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خواب میں بھی دکھا دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ طلب ہے، تڑپ ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، اور ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے گھر میں باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ پھر خواہش بھی ہو کہ یا اللہ اپنے نبی کا دیدار نصیب کر دے، ہماری نیند کو کسی دن مبارک بنا دے، یا اللہ ہماری نیند کو ایسا بہتر بنا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں۔ اور آپ نے فرمایا میں خواب میں اگر نظر آؤں گا تو میں ہی نظر آؤں گا، چونکہ شیطان میری صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں بھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن تو ہر صورت ہوگی، ہر صورت ہوگی، لازمی ہوگی، پکی بات، اس میں تو ذرہ برابر شک ہے ہی نہیں ہے۔ بس دعا کیا کرو اللہ ہم سے ایسے کام لے لے، ان کاموں کی اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ جن کاموں کی وجہ سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، چہرے روشن اور منور ہو جائیں گے، حضور پاک کے پاس جائیں گے تو حوض کوثر کا پیالہ ان کے دست شفقت سے نصیب ہو جائے گا، ہم پیئیں گے، حضور کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جائیں گے، جنت کی طرف جائیں گے، حضور جنت میں جانے کی قیادت کریں گے، دروازہ کھلوائیں گے تو ہم بھی حضور کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے، یہ اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو جو اگلا موضوع ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ رکھ لیتے ہیں۔ مثلا آپ سے کوئی پوچھے خواب میں حضور پاک آپ کو نظر آئے، بتاؤ کیسے تھے، بتا سکتے ہیں؟ اور بتا سکتے ہو کوئی نشانی ہے؟ نہیں ہے، نہیں نا ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے کو بتا سکتے ہیں حضور پاک کا حلیہ کیسا تھا؟ نہیں بتا سکتے، لیکن حدیثوں میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ کیا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جو ان کے سامنے خاکہ آیا کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، یہ جو ابرو کیسے ہیں، پلکیں کیسی ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، رنگ کیسا آنکھوں کا، آنکھوں کے اندر کیا کوئی ڈورا ہے، ہونٹ کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، ناک کیسا ہے، بال کیسے ہیں، یہ سارا بیان کیا ہوا ہے۔ تو لہذا اگلے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کریں گے تاکہ اس کو ہم سنیں، سمجھیں، ذہن نشین کر لیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حضور پاک کی زیارت ہی کروا دے، اور پھر اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اور ہمارے خواب میں حضور پاک اللہ زیارت کروا دے، تو پھر ہم پہچان تو لیں کہ واقعی جیسا حدیث میں تھا کوئی ہے، کوئی غلط فہمی تو ہمیں نہیں ہو رہی۔
تو انشاءاللہ اگلے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.